اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو. کون علامہ اقبال جو یہ خود اس بات کا اعلان کرتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں کہ گرا جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے میں رخت سفر روانہ ہوا، فرشتے بس میں رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آئے رحمت میں لے گئے مجھ کو. وہ علامہ اقبال جسے بارگاہ مصطفیٰ کی حضوری نصیب ہے، جسے بارگاہ مصطفیٰ کا قرب نصیب ہے. غلاموں کا لہو سوز یقین سے افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کہ میں نے جب شکوہ کیا اور میرے وجود سے جب وہ شکوے بلند ہوئے تو مجھے اللہ کے عرش سے ان شکووں کا جواب دیا گیا. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اور ان نالوں کا جواب، ان شکووں کا جواب جب آیا تو ان میں مجھے کیا بتایا گیا؟ مجھے یہ کہا گیا کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، نیند کو زیادہ اہمیت دیتے ہو تم میری ذات کی بجائے. ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان، مومن ہے تو خود آپ ہے تقدیر الہی. جو مومن ہے وہ تقدیر کا محتاج نہیں ہے، وہ تقدیر کے احکام کا پابند نہیں ہے، بلکہ تقدیر مومن کے احکام کی پابند ہوتی ہے. دیوار ہلا دو کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، کہ نئے جہان، نئی قومیں، نئے ولولے، نئے جذبے وہ نئی فکر کے ساتھ بنتے ہیں. سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، اینٹوں اور پتھروں سے جہان تعمیر نہیں ہوتے، نئی فکر سے جہان تعمیر ہوتے ہیں. ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے راہبانہ، وہاں دیگر گوں ہے لحظہ لحظہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ. وہاں ہر آن، وہاں ہر گھڑی، وہاں ہر لمحہ علم کی نئی سے نئی دریافت ہو رہی ہے، علم کی نئی سے نئی اظہار ہو رہا ہے، علم کے نئے سے نئے انکشافات ہو رہے ہیں، علم کی نئی سے نئی راہیں کھل رہی ہیں، نئے سے نئے نظریات آ رہے ہیں، نئے سے نیا ارتقا ہو رہا ہے علم کا. اور یہاں پہ انہی باتوں کو دہرایا جا رہا ہے جو ابن سینا نے کہہ دیا، جو رازی نے کہہ دیا، جو فارابی نے کہہ دیا، جو ابن بطوطہ نے کہہ دیا، جو جس نے کہہ دیا. آج ہم انہی چیزوں کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں کوئی تخلیق علمی اعتبار سے نہیں ہو رہی، اور یہی وجہ ہے کہ علمی اعتبار سے جب ہم نے تخلیق کرنا چھوڑ دیا تو اس کے بعد ہمارے اوپر پھر ان کا ورلڈ آرڈر مسلط ہو گیا جو یہ اہلیت رکھتے تھے کہ وہ علم کو ایک نئی راہ کے اوپر لا سکے، اور جو علم کے نئے نظریات دریافت کر سکے. اور ہم نے جب اس تخلیق کو چھوڑ دیا تو ہمارے ہاتھ سے وہ ورلڈ آرڈر نکل گیا. دوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، اب آسمان نے ہمیں ہماری بلندیوں سے زمین پہ پٹک دیا. اور پھر فرماتے ہیں وہ اپنے علم کے موتی، کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، کہ ہمارے اسلاف کی وہ میراث، ہمارے اسلاف کا وہ خزانہ، وہ کتب، وہ علوم، وہ فلسفہ، وہ سائنس آج ہم سے اٹھ کے وہ یورپ کی یونیورسٹیز میں چلا گیا، وہ مغرب کے انسٹیٹیوشنز میں چلا گیا، وہ مغرب کے ریسرچ کا مرکز توجہ بن گیا، مرکز نگاہ بن گیا. جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، ان کے کمال کو، اپنی زبوں حالی کو دیکھ کے ہمارا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں
اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثیری، ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ کہ فقر کی دو قسمیں ہیں، ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فقر شکاری کو اس کے مقام سے اتنا ناآشنا کر دیتا ہے کہ شکاری خود شکار بن جاتا ہے۔ یہ فقر رہبانی ہے۔ فقر سلطانی کیا ہے؟ ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، کہ ایک فقر جہانگیری کو، جہاں بانی کو، قوت کو، سلطنت کو آشکارا کرتا ہے۔ جس طرح اقبال کہتے ہیں کہ وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام۔ کہ فقر تو حقیقت میں ہے ہی وہ جو اپنے اندر قوت رکھتا ہے، جو اپنے اندر شوکت رکھتا ہے، جو اپنے اندر جرت رکھتا ہے، جو اپنے اندر جلال رکھتا ہے، جو اپنے اندر حکم کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ کہ نیل نہیں بہتا تو وہ نیل کو مخاطب کر کے کہتا ہے فَإِن كُنْتَ تَجْرِي بِنَفْسِكَ، اے نیل مصر اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے، فلا حاجتا، پھر تیرے بہنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ فَإِن كُنْتَ تَجْرِي بِاللَّهِ، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے، فَأَجِرْ بِاسْمِ اللَّهِ، پھر تجھے حکم دیا جاتا ہے کہ بہ، اور نیل کی مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ بہے گا، نہیں بہے گا تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں، عدالت عمر میں وہ جواب دے ہوگا کہ میں نے نیل کو تیرے نام سے بہنے کا حکم دیا تھا، یہ نیل نہیں بہا تھا۔ یہ وہ فقر سلطانی ہے جسے اقبال نے کہا ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری۔ اور ایک فقر کیا ہے؟ ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری۔ ایک فقر ہے جس فقر کو اپنا کے قومیں مسکین ہو جاتی ہیں، قومیں دلگیر ہو جاتی ہیں، قومیں زبین بوس ہو جاتی ہیں، قومیں سر نگوں ہو جاتی ہیں۔ دشمن تماچا مارتا ہے تو وہ دوسرا گال آگے کر دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اس منہ کے اوپر بھی تماچا مار لے۔ جو فقر آج کل بدقسمتی سے مسلمانوں نے اپنا رکھا ہے وہ یہی فقر ہے کہ دشمن ایک مارتا ہے، ہم کہتے ہیں دوسرا گال بھی حاضر ہے۔ اور لیکن یہ وہ فقر ہے جو فقر رہبانی ہے، جو فقر عیسائیت ہے۔ یہ فقر محمدی نہیں، یہ فقر سلطانی نہیں۔ فقر محمدی کیا ہے؟ اقبال بتاتا ہے ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثیری، کہ ایک ایسا فقر بھی ہے جو زمین کو چھو لے تو وہ زمین کو سونا بنا۔